بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا نور اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، ان کی رحمتیں، ان کا مقام اتنا بلند میرا رب نے فرمایا، ہم تو ان کے مقام کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے جتنا میرے رب نے محمد عربی کو عطا فرمایا. حضور نبی علیہ السلام نے جب اس جہاں سے پردہ فرمایا، حضرت قصب رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام نے اس جہاں سے پردہ فرمایا، دنیا سے پردہ فرمایا، تو میں وہ آخری شخص ہوں جو حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک سے باہر نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو ان کے مزار مبارک میں رکھنے کے بعد باہر نکلا، میں وہ آخری شخص ہوں. حضرت علی مولا کائنات شیر خدا، حضرت فضل بن عباس اور حضرت قصب رضی اللہ عنہ، یہ وہ تین صحابی رسول ہیں جن کو یہ شہادت نصیب ہوئی. اللہ اکبر. میرے آقا کریم ابھی بھی دونوں جہانوں کی زینت ہے، صرف پردہ فرمایا ہے. حضور سب جانتے ہیں کون کیا کرنا ہے. اور پھر حضرت قصب فرماتے ہیں کہ مولا علی بھی چلے گئے، حضرت فضل بن عباس بھی چلے گئے، آخری میں نکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک سے باہر. تو میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بار پھر خواہش پیدا ہوئی میرے دل میں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار پھر واپس جا کر مزار مبارک میں حضور کا روح مبارک دیکھ لوں. اللہ اکبر. اور روح مبارک بھی کیسا؟ اعظم چشتی مرحوم فرماتے ہیں اجن تو میرا محبوب نیڈی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، حضور کے جلوے، حضور کے زلفیں، اللہ اکبر. اپنے محبوب کو اتنا سجایا کہ پوری کائنات میں محبوب جیسا اور کوئی نہ بنایا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ میری خواہش ابھری میرے دل میں کہ ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، ان کا روح مبارک دیکھوں، پھر پتہ نہیں کب یہ شہادت نصیب ہو. تو فرماتے ہیں میں پھر مزار مبارک میں اترا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، آپ کے روح مبارک کے قریب گیا، تو دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں آرام فرماتے ہوئے آپ کے لب مبارک حرکت میں ہیں، آپ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ قریب ہوئے تو یہ آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. او یار جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے. حضور نبی علیہ السلام اپنے مزار مبارک میں لیٹ کر ہم غریبوں، ہم فقیروں کو یاد کر رہے تھے، ہمارے لیے دعائے مغفرت، ہمارے لیے دعائے رحمت، محبتیں مانگ رہے تھے اپنے رب سے. حضور تو ہمیں وہاں نہ بھولیں اور ہم حضور کی مسجد میں جا کے حضور کو بھول جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایسا نہ کرو یار، حضور نبی علیہ السلام سے وفا کرو. آؤ میں تمہیں حضور کی مزید شانیں بتاتا ہوں. حکم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اللہ کا ذکر ایسا کرو کہ تمہیں لوگ دیوانہ کہنے لگتے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جن کے گھر مبارک میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک گزرا. حضور نبی علیہ السلام کے کچھ جو ہے نا بچپن کے کچھ ایام آپ کے گھر گزرے. کتنی خوش نصیب ہیں یار وہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن مبارک ان کے گھر میں گزارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر اپنی تمام ہی جوانی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جو زندگی گزاری وہ سب اللہ کی یاد میں گزاری. کچھ ایام وہاں گزرے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر نا بکریاں تھی، وہ دودھ نہیں دیتی تھی. قربان جاؤں محمد عربی آمنہ کے لال کی آمد ہوئی. اللہ کی تمام ہی رحمتیں جب ان کے گھر میں آئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس قدم ان کے گھر میں جب داخل ہوا، حلیمہ سعدیہ کی بکریوں نے اتنا دودھ دیا اسی دن کہ حلیمہ سعدیہ کو دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے. یہ میرے نبی پاک کی شان ہے. اللہ اکبر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. یہ نبی پاک کے نام مبارک کی برکتیں ہیں، یہ ان کا روح مبارک کا جلوہ ہے، ان کی محبتیں ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی تھی حضرت شیمہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی. میرے آقا کریم تو دور یتیم ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا تذکرہ
سیرت کی کتابوں میں سننے کو ملتا ہے. ان کا نام تھا حضرت شیما. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی، آپ کے ساتھ جو ہے کھیلتی، آپ کو گود میں اٹھاتی. قربان جائیں یا جن کی گود میں آمنہ کا لال ہو، جن کی گود میں اللہ کی ساری رحمتیں ہوں، اس خاتون پہ بھی لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضرت شیما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی. تو حضرت شیما نا، جو ان کے گھر میں بکریاں موجود تھی، وہ چرایا کرتی تھی. ایک دفعہ حضرت شیما نے بکریاں نہ چرانے کا فیصلہ کیا کہ بھئی آج میں بکریاں نہیں چراؤں گی. والدہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، وہ بھی اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ آج شیما نہیں جا رہی بکریاں چرانے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب دیکھا نا دن چڑھتا جا رہا ہے اور شیما گئی نہیں، حضرت شیما عرض کرتی ہے اماں مجھ سے اب تنہا بکریاں نہیں چرائی جاتی، آپ بطور مددگار میرے ساتھ کسی کو بھیجیے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرمانے لگی تیرا والد بوڑھا ہو گیا ہے اور میں جا نہیں سکتی، اگر میں جاؤں گی تو گھر کون دیکھے گا. تو حضرت شیما عرض کرنے لگی اماں آپ بھائی محمد علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دیں. اللہ اکبر. اب یہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک تھا. میرے آقا کریم نا دودھ پیا کرتے تھے اس وقت. بات ہی حیران کن تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا شیما تو کس طرح کی بات کر رہی ہے؟ محمد علیہ السلام تو ابھی چھوٹے ہیں، بچپن مبارک ہے آپ کا، وہ کس طرح تیری مدد کر سکتے ہیں؟ تو بات کیا ذرا کھل کے بیان کر. تو پھر حضرت شیما نے رات سے پردہ ہٹایا. عرض کرتی اماں ایک دفعہ نا آپ گھر نہیں تھی، تو میں بنا اجازت کے آپ کے بغیر بنا اجازت کے بھائی محمد علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئی تھی. اللہ اکبر. تو اماں میں تجھے کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا. اماں نے دریافت کیا بتا کیا دیکھا. اماں تجھے پتہ ہے اس کا مفہوم، میں باہر جاتی ہوں، بہت دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، میں جل جاتی ہوں، جھلس جاتی ہوں، لیکن اماں میں تجھے کیا بتاؤں، جب میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گھر سے باہر نکلی تو ہمارے اوپر آ کے ایک بادل نے سایہ کر لیا. اللہ اکبر. اور اماں میں جہاں جہاں گئی بادل کے سائے میں رہی. میں سمجھ گئی یہ بادل شیما تیرے لیے نہیں آیا بلکہ یہ تو محمد علیہ السلام کے لیے آیا ہے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ نے بادل کو حکم فرما دیا بادل تو میرے محبوب کے اوپر سایہ کرے رکھیو. اللہ اکبر. یہ میرے محبوب کی شان ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے ابھی، اور پھر اللہ نے مزید بلندی عطا فرمائی، مزید شان عطا فرمائی. یہ ساری باتیں جو ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کو وہ بتا رہی ہیں، ان کی جو ہے شہزادی ہیں حضرت شیما جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے. پھر عرض کرتی ہے اماں تجھے پتہ ہے کہ بکریاں کتنا کھاتی ہیں، کبھی یہ کھایا کبھی وہ کھایا، لیکن اماں جس دن میں بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ گئی اس دن بکریوں نے کھایا بھی مختصر، یعنی کہ تھوڑا کھایا. اور اماں تجھے پتہ ہے کہ بکریاں کتنی شرارتی ہوتی ہیں، کوئی ادھر کو بھاگی کوئی ادھر کو بھاگی، کبھی اس کو پکڑنا ہے کبھی اس کو پکڑنا ہے. اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام میرے ساتھ گئے اس دن کوئی بکری بھی نہیں بھاگی. اللہ اکبر. اماں اس دن تو کوئی بکری بھی نہیں بھاگی. اماں بیٹھی تھی، حضور نبی علیہ السلام میری گود میں تھے، اور اتنے میں عیسائیوں کا راہب گزرا. تو اماں جب وہ گزرا نا اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کے چہرے نور پر پڑی. آیا دیکھ کر اور مجھے آ کر کہتا ہے اگر تیری اجازت ہو تو ان کو اٹھا لوں. میں ڈر گئی اس وقت، لیکن پھر اللہ کریم نے ان کے دل میں اطمینان ڈالا، سکون ڈالا، انہوں نے کہا اٹھا لو. اماں بھائی محمد علیہ السلام کو انہوں نے اٹھایا اور روئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو اپنے جسم سے مس کیا، حضور کے جسم سے برکتیں حاصل کی، اور پھر بہت محبت فرما کے پھر بھائی محمد علیہ السلام کو میری گود میں دیا اور کہنے لگے اے لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آئے گا جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. اللہ اکبر. اور پھر وہ وقت آیا بھائی. مسجد اقصی میں پہلے آنے والے نبی پیچھے کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے تھے. آیا وہ وقت جب حضور کو بڑوں کا بھی بڑا بنایا. اللہ اکبر. تو یہ حضور کی محبتوں کا عالم ہے، یہ ان کی رحمتوں کا عالم ہے. حضرت شیما عرض کرتی ہیں اماں میں بھی بیٹھی تھی، بھائی محمد علیہ السلام بھی ساتھ تھے، مفہوم اس کا یہ ہے. اماں تو تمام ہی بکریاں باری باری کرتے نا ہمارے سامنے بیٹھتی گئی، تمام ہی بکریاں سامنے بیٹھتی گئی ایک ایک کر کے. اور اماں میں تجھے کیا بتاؤں، سارا دن بکریاں بھی بھائی محمد کو دیکھتی رہی اور میں بھی بھائی محمد کو دیکھتی گئی. اللہ اکبر. تو یار ان سے ہر ایک مخلوق وفا کرے، ہر ایک محبت جو ہے اپنی پیش کرے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کے دیوانے ہیں، ہم تو آپ کے منگتے ہیں، آپ ہی ہمیں ہر مشکل سے نکالیں گے،
اور आप ही हमें रब से जन्नत लेके देंगे और मोहम्मद अरबी से जो वफा करेगा अल्लाह के रसूल उससे जन्नत का वादा फरमाते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें हैं, ये हुजूर की बरकतें हैं यार। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने भी हमें अल्लाह की तरफ दावत दी और हम भी अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। हम ये नहीं कहते कि ज़ात एक है, हाँ ये ज़रूर कहते हैं दोनों की बात एक है। हुजूर ने फरमाया गोया कि रब ने फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जिसने गोया कि उसने रब को देख लिया। और ये बात मेरी नहीं है, ये मदीने वाले रसूल की बात है। इस पे हदीस शरीफ मौजूद है जिसका मफहूम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा रब की तरफ दावत दी और हम भी आज अल्लाह से वफ़ा करेंगे, हुजूर नबी अलैहि सलाम से वफ़ा करेंगे। अल्लाह की मुबारक चौखट पे अपने सर को झुकाएंगे और अल्लाह की बारगाह में बुलंद होने की कोशिश करेंगे। भाई दुनिया की नज़रों में बुलंद ना होने की कोशिश करना कि हम दुनिया में उठें। ओ मेरे भाई तू अल्लाह से वफ़ा कर। आप जब अल्लाह से वफ़ा करेंगे तो अल्लाह तुम्हें लोगों की नज़रों में भी बुलंद करेगा और अपनी बारगाह में भी बुलंद करेगा। दुआ है कि अल्लाह करीम आज की इस पुरनूर महफिल को अपनी बारगाह रिसालत में कबूल फरमाए और हम सबको हिदायत का नूर अता फरमाए। जहाँ हम भूल गए उस सबको दरगुजर फरमाए और मज़ीद भी हमें नेक बातों को आगे तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।